دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم کو میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. کسی بات کے بارے میں شک پیدا ہو دل میں تو آپ تحقیق میں پڑھتے ہیں, تو جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کا علم بڑھتا ہے. یا آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں اور آپ وہ سوال پوچھیں کسی صاحب علم سے, علماء میں سے کسی کے, تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو علم کو بڑھانے کے یہ دو ہی راستے ہیں. تو یہ تشکیک اور سوال, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں. اللہ کے نزدیک تین بہت ہی محبوب عمل ہیں انسان کے: بھوکے کو کھانا کھلانا, مقروض کا قرض ادا کر دینا, دوسرا غلام کو آزاد کرانا. شاہ صاحب آپ تقویٰ کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں یورپ جو ہے وہ تو مسلمز نہیں ہے, وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے, تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ریٹس بڑھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو پچھلا سارا سال کا جو سٹاک پڑا ہوتا ہے, جو گلا سڑا خراب ہوتا ہے, کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تقویٰ تو یہ الٹ ہو گیا. علی عباس صاحب, بالکل میں آپ سے یہاں تک پوری طرح سے ایگری کر رہا ہوں. یورپ میں جمعہ کارنر بڑے بڑے سٹورز میں لگا دیا جاتا جی, اور وہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر نہیں تھی, اس لیے کہ وہاں مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے. اب تو آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا کہ یو کے ریسیشن میں چلا گیا. جی بالکل. تو لاسٹ ایئر نہیں لگے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک فرض کے طور پر نہیں لے رہے تھے, بلکہ یہ لے رہے تھے کہ چونکہ فائنینشلی ہمارے پروفٹس اچھے ہیں, تو اپنے کسٹمرز کو, جو مسلم کسٹمرز ہیں, اس پروفٹ کا ایک حصہ پاس آن کر دیا جائے. لیکن لاسٹ ایئر نہیں لگے. اب اس سال بھی میرا خیال ہے شاید نہیں لگائے گئے, مجھے معلوم نہیں, میں گیا نہیں ہوں. لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کی تعریف کی جانی چاہیے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج سے 200 سال پہلے ان کا کیا حال تھا, 300 سال پہلے کیا حال تھا. وہ ہم سے بھی برے حالوں میں تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے, اور 300 سال کی ایفرٹ کے بعد وہ یہاں تک پہنچے. ہمیں ابھی 75 سال ہو رہے ہیں, 77 سال ہو رہے ہیں. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اگر وہ 300 سال 350 سال میں یہاں تک پہنچے ہیں, تو ہم شاید 150 سال میں وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو اپریشیٹ تو ہم انہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ صاحب وہ ہم سے اچھے ہیں, ہم سے ایک غلطی ہوئی بھی ہے, صرف ایک غلطی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تجربہ کار باپ اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا یہ ایکسرسائز کرو, تمہاری صحت بھی بڑی اچھی رہے گی, تمہاری فزیک بھی بلڈ اپ ہو جائے گی, بہت خوبصورت باڈی بن جائے گی تمہاری, اور طاقتور ہو جاؤ گے. بیٹے اس کان سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں, لیکن ونڈو کے باہر ان کے دشمنوں کا ایک بچہ بیٹھا ہے, وہ پوری بات سن رہا ہے, اور جا کے وہ اگلے دن سے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے. تو بینیفٹ کس کو ملے گا, اس آدمی کے بیٹوں کو یا دشمن کے بیٹے کو؟ دشمن کے بیٹے جو امپلیمنٹ کرے گا. ان کی زندگی کو ذرا, ویسٹ کی زندگی کو غور سے دیکھ لیجیے. انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان نہیں مانا, قرآن کو ڈیوائن بک نہیں مانا, باقی پورے کے پورے احکامات اسلام کی وہ اپنی زندگی میں, جو حقوق العباد والا حصہ ہے ان کی زندگی کا, اس میں وہ لے گئے. اس میں وہ زیادہ تر ان احکامات پہ عمل کر رہے ہیں. تو جو بھی اس پر عمل کر لے گا, چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو, اس کو اس کا پھل تو ملے گا. تو دنیاوی طور پہ اس کا پھل لے رہے ہیں.
ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہمیں خوف خدا نہیں ہوتا، چیزیں یکلخت مہنگی ہو جاتی ہیں، صحیح، وہاں یہ کام نہیں کرتے۔ شاہ صاحب چھوٹے ہوتے میں سوال سنتا آ رہا ہوں ٹی وی پہ بھی، جب بھی رمضان آتا ہے تو سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، جی کلی کرنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا اگر ہم انجیکشن لگا لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا اگر ہم بلڈ دے لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہم برش کر لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پچھلے 20 سالوں سے آج بھی وہی سوال ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں کمی ہوئی ہے، علماء نے بڑی خدمت کی ہے اس معاملے میں، جو روزے کے احکامات ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے ریفرنسز بھی موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، صرف ٹائپ کر دیجئے سوال، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جی جی کتابیں موجود ہیں، اخبارات میں آتے رہتے ہیں۔ جی تو علماء کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ روزے کے جو احکامات ہیں بڑی جزیات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے علماء نے، اور اب میرا خیال ہے جو تعلیم بڑھی ہے ایسے سوالوں میں کمی آ گئی ہے، اب سوال اور طرح کے ہو گئے ہیں، بڑے انٹریگنگ ہو گئے ہیں، اور اچھا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم کو میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ جی، کسی بات کے بارے میں شک پیدا ہو دل میں شک، تو آپ تحقیق میں پڑھتے ہیں، تو جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کا علم بڑھتا ہے، صحیح، یا آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں اور آپ وہ سوال پوچھیں کسی صاحب علم سے، کسی علماء میں سے کسی کے، تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو علم کو بڑھانے کے یہ دو ہی راستے ہیں۔ صحیح، ایک بہت بڑی پرانی بات ہے، مے بی about 25-30 years back، ایک سیمینار میں کسی صاحب نے ایک بات کہی کہ امام غزالی کو میں عالم نہیں مانتا، جی جی ان کے ذہن میں شک پیدا ہوتا تھا۔ تو میں نے اس کے جواب میں ایک عرض کیا کہ امام غزالی کو امام غزالی بنانے والی ہی یہ چیز تھی کہ ایک بات سنی، اس کے بارے میں تشکیک آئی، اس پر تحقیق کی، تحقیقی، ایک تھیوری برآمد ہو گئی۔ صحیح، تو یہ تشکیک اور سوال، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اچھا، رمضان کے حوالے سے کوئی ایسا عمل بتائیں جو لوگ کریں اور وہ اپنے آپ کو خدا سے قریب پائیں، اور وہ عمل ہر حال میں جو ہے وہ خدا کے نزدیک اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ دیکھیے، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت شاید نہ پڑے، اس میں عام حالات میں بھی جی، اللہ کے نزدیک 3 بہت ہی محبوب عمل ہیں انسان کے: جی، بھوکے کو کھانا کھلانا، ٹھیک، مقروض کا قرض ادا کر دینا، اچھا، مقروض کا قرض، دوسرا غلام کو آزاد کرانا۔